اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ جی، روزمرہ زندگی سے لطف اندوز ہونا پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ میں اس ہفتے خدا کے کلام کے متعلق کی اہمیت پر بات کروں گی۔ کم از کم میں نے کل اس بارے میں بات کی تھی اور میں کل اور آج اس بارے میں بات کروں۔ آج میں خدا پر ایمان رکھنے کے بارے میں بات کروں گی، لیکن خدا پر ایمان رکھنا ہی کلام پر ایمان رکھنا ہے، کیونکہ جب آپ کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ واقعی خدا کی فطرت اور اس کے کردار اور خدا کے لوگوں کے لیے اس کے دل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بائبل پڑھیں، لیکن واقعی یہ زبردست ہے، جب بھی آپ کو موقع ملے بائبل پڑھیں، لیکن ہمیں اس کی گہرائی میں جانا ہے۔ اور یقیناً میرے خیال سے بائبل پڑھنا صرف اوپری سطح ہے، لیکن بائبل کا مطالعہ کرنا اس سے آپ گہرائی میں جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کیونکہ وہ اتوار کو گرجا گھر جاتے ہیں، جی میں یہ کلام سنتی ہوں، جی یہ بہت اچھا ہے، لیکن آپ کو خدا کا کلام پڑھنے میں وقت گزارنا ہے۔ اگر بائبل میں دیکھیں مرکز 4:24 میں ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو، جس پیمانہ سے سوچ اور مطالعے کا تم ناپتے ہو، اس سچ کو جو تم سنتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا، علم اور جوہر کے اعتبار سے ناپا جائے گا اور تم کو زیادہ دیا جائے گا۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، یہ وہی الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ آپ کلام سنتے ہیں، دھیان رکھیں کہ جو آپ سن رہے ہیں وہ درست ہے۔ ایک درست بائبل کا استاد اسے سکھا رہا ہے، اور پھر سوچ اور مطالعے کا پیمانہ جو آپ اس سچ کو دیتے ہیں جو آپ سنتے ہیں، وہی پیمانہ ہے جو جوہر اور علم کے لیے ہے۔ جیسے کہ اصل علم صرف ذہنی علم نہیں بلکہ مکاشفے کا علم ہے، اور یقیناً ہمیں زیادہ معلومات کی نہیں بلکہ زیادہ مکاشفوں کی ضرورت ہے۔ اسے یہاں سے یہاں پہنچنے کی ضرورت ہے، اور جانتے ہیں اسے ہماری زندگیوں میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف اسے سننے کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ دیکھیں یوحنا 13 باب میں یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ 17ویں آیت میں اس نے کہا اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو بشرطے کہ ان پر عمل بھی کرو۔ دیکھیں صرف کلام کو جاننا ہمیں زندگی میں وہ شادمانی نہیں دے گا جو خدا ہمارے لیے چاہتا ہے، ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور کلام میں وہ قوت ہے جو آپ کو ایسا کرنے میں مدد کرے گی، کیونکہ روح القدس کلام کے ذریعے کام کرتا ہے اور وہ آپ کو ایسا کرنے کا فضل عطا کرے گا۔ لیکن کبھی کبھار آپ کو ایک مدت کے لیے اس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی ایسے کو معاف کرنا ہے جس نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ شاید کسی کو یہ کہتا سنیں کہ آپ کو اپنے دشمنوں کو معاف کرنا ہے۔ آپ کہیں میں ایسا کیوں کروں، یہ انصاف نہیں ہے، وہ معافی کے حقدار نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ لیکن اگر آپ خود سے مطالعہ کریں، اس میں وقت درکار ہے، لیکن خدا کے کلام میں وقت گزارنا ایسا ہے جیسا کہ سرمایہ کاری، یہ ضائع کرنا نہیں ہے، یہ سرمایہ کاری ہے، اور یقیناً ہم سب کے پاس ایک ہی جیسا وقت ہے۔ یہ واقعی ہم پر مبنی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور آپ کوئی بھی جو واقعی اپنا وقت نکال کر کلام کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے۔ جب آپ خدا کے کلام میں وقت گزارتے ہیں تو آپ خدا کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اور آپ یہ اس کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، یہ کسی طرح کا فرض یا کچھ ایسا نہیں ہے جو آپ کو خدا کو دینا ہے، لیکن آپ یہ خود کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ جینے کا درست طریقہ اور اچھائی برائی غلط اور صحیح کی پہچان سیکھ رہے ہیں۔ اور آپ کا ایک دشمن ہے، ایک روحانی دشمن، شیطان، ابلیس، ابلیسی اور شیطانی قوتیں، اور وہ جھوٹ فریب مکر کے ذریعے ہماری زندگیوں میں داخل ہوتے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ جاننے اور سیکھنے کا واحد ذریعہ کہ ابلیس آپ سے جھوٹ بول رہا ہے وہ خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا ہے۔ میں 45 سالوں سے خدا کے کلام کا مطالعہ کر رہی ہوں، اور میں بتا سکتی ہوں کہ اس نے مجھے مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ ہم نئے کر دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے باہر تک یسوع کی صورت پر تبدیل۔ تو ہم کلام میں دیکھتے ہیں اور ہم اس سب میں یسوع کو دیکھتے ہیں، وہ ایسا کرتا، وہ ایسا نہیں کرتا،
اور پھر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ہم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر میں واقعی کسی کو معاف کرنا چاہتی ہوں اور مجھے ایسا کرتے ہوئے مشکل محسوس ہو رہی ہے تو یہ نہ کہیں کہ میں نہیں کر سکتی، یہ بہت مشکل ہے، یا میں نے کوشش کی مگر یہ کام نہیں کرتا۔ مجھے بس ان آیات کا مطالعہ کرتے رہنا ہے اور ان آیات پر غور و فکر کرتے رہنا ہے، ان آیات پر سوچتے رہنا ہے جب تک کہ میں ان پر عمل نہ کر سکوں اور وہ کروں جو کلام مجھے کرنے کو کہتا ہے۔ سب سے بہترین فیصلہ جو آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ لوگوں سے نفرت کرنا، ان پر غصہ ہونا رد کر دیں۔ کسی ایسے شخص سے نفرت کا کیا فائدہ جو آپ کی پرواہ کیے بغیر اچھا وقت گزار رہے ہیں؟ شاید وہ آپ کی معافی کے حقدار نہیں، لیکن آپ اطمینان اور خوشی کے حقدار ہیں۔ تو خود پر احسان کیجئے اور انہیں معاف کر دیں۔ لہٰذا لفظ ایمان، یسوع نے کہا تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ آپ ایمان رکھ سکتے ہیں یا شک کر سکتے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ اور میں یہ کہہ کر آغاز کرنا چاہوں گی، اگر آپ یہ فیصلہ کرنے کو ہیں کہ آپ اس پر ایمان رکھیں گے جو کلام کہتا ہے، کیونکہ کلام ایسا کہتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ درست ہے یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ درست ہے۔ یہ ذہنی علم کے متعلق نہیں ہے، یہ مکاشفہ کے علم کے بارے میں ہے۔ آپ سب کچھ خود سے نہیں جان سکتے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو خدا ہمیں کرنے کو کہتا ہے جنہیں ہم بالکل سمجھ نہیں سکتے، جیسے کہ اگر آپ زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو جو آپ کے پاس ہے اس میں سے دینا ہوگا۔ کوئی بھی یہ سوچے گا کہ یہ کوئی عقل مندی نہیں، اگر میں اس میں سے کچھ دے دوں جو میرے پاس ہے تو میرے پاس تھوڑا سا رہ جائے گا۔ دنیا کا اصول تو یہی ہے، لیکن خدا کی بادشاہی میں نہیں۔ خدا کی بادشاہی میں آپ پہلے دیتے ہیں اور پھر آپ حاصل کرتے ہیں اس سے زیادہ جو آپ دیتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ یہ بھی شعور کی بات نہیں۔ اپنے ستانے والوں کو معاف کرو جنہوں نے آپ کو دکھ پہنچایا، آپ کے ساتھ کوئی بھی نا انصافی کی۔ بائبل کہتی ہے جب ہم ایسا کرتے ہیں خدا انصاف کا خدا ہے، وہ راستی سے عدالت کرتا ہے اور وہ ہماری زندگی میں انصاف لے کر آئے گا۔ وہ ہمارا انصاف کرنے والا ہے۔ اپنی زندگی کسی ایسے سے بدلہ لینے میں کیوں ضائع کریں جبکہ آپ ساری صورتحال خدا کو دے سکتے ہیں اور وہ اسے سنبھال لے گا اور آپ خوش رہ سکتے ہیں اور اس دوران اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس کچھ آیات ہیں جو یسوع کے ایمان کے بارے میں بات کرتی ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ انہیں سنیں۔ اور یسوع نے صوبہ دار سے کہا، متی 8:13، جا، جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ تو وہ کہہ رہا ہے تمہیں تمہاری ایمان کے مطابق ملے گا۔ جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ زبردست، اس کے بارے میں سوچیں۔ جی، کبھی کبھار یہ آپ کے لیے اتنا دلچسپ نہیں ہوتا جن حالات میں سے آپ گزرے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کلام پر ایمان رکھ سکتے ہیں یا آپ اس پر شک کر سکتے ہیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک منفی شخص ہیں جو کہ ہر وقت کسی چیز پر بڑبڑاتا اور تنقید کرتا رہتا ہے، کبھی خوش نہیں ہوتا، آپ شک کرتے ہیں آپ ایک مایوس افسردہ زندگی گزاریں گے، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ ہاں مجھے پریشانی کا سامنا ہے، ہر جگہ پریشانی ہے، جہاں آپ دیکھتے ہیں پریشانی ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ خدا بڑا ہے اور میرا ایمان ہے کہ خدا میرے لیے ہے نہ کہ میرے خلاف۔ میں خدا کے کلام پر ایمان رکھتی ہوں اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ خدا وہ سب جو میرے ساتھ ہوتا ہے اسے لے کر میرے لیے بھلائی پیدا کرے گا۔ اگر آپ ایسی چیزوں سے بھرے ہیں اور پر امید ہیں تو پھر آپ کے ساتھ اچھی چیزیں ہوں گی، اگر نہیں تو تب بھی آپ کے ساتھ آپ کے ایمان کے موافق ہی ہوگا۔ پریشانی کے بعد پریشانی میں گھرے رہیں گے۔ میری زندگی کے شروعات میں میرے ساتھ بہت سی بری چیزیں ہوئی کہ میں واقعی اس مقام پر پہنچ گئی کہ میں بری چیزوں کی توقع کرنے لگی تھی، اور میرے ساتھ یہی ہوا، اور مجھے یہ سیکھنا پڑا کہ میں کیسے خدا کے کلام اور خدا کے وعدوں پر توکل کروں۔ خدا کے کلام میں تقریباً 7,000 وعدے ہیں۔ بے شک آپ بہت سے وعدے ڈھونڈ سکتے ہیں جس سے آپ اتفاق رکھیں گے اور ایمان لائیں گے۔ مرکز 9:23، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے اس میں اضافہ کیا ہے، سب کچھ جو کلام کہتا ہے اس کے لیے ممکن ہے جو اعتقاد رکھتا ہے۔ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، اسے خدا کی مرضی کے مطابق ہونا ہوگا۔ میں بہت امیر نہیں بن جاؤں گی صرف اس لیے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ایمان رکھوں گی کہ میں بن جاؤں گی۔
خدا کی ہمارے لیے مرضی ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ ہماری ضروریات پوری کرے گا، اور میرا ایمان ہے کہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں میری ضروریات پوری کرے گا، کیونکہ اس نے فلپیہ 4:19 میں یہ وعدہ کیا ہے۔ لیکن وہ وعدہ بھی ان سے کیا گیا ہے جو خدا کی بادشاہی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کلام کا مطالعہ کریں اور آپ دیکھیں کہ خدا نے کیا وعدہ کیا ہے، آپ اس ایمان کے مطابق جیسا آپ نے اس سے وعدہ کیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہوئے آپ اس میں بڑھتے جائیں اور بڑھتے رہیں، تو آپ یقیناً اسے حاصل کریں گے۔ مرکز 11:24۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، یہاں پر بھی اسے خدا کی مرضی کے موافق ہونا ہے۔ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ بہت دلچسپ، آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ نے اسے حاصل کر لیا جبکہ آپ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، اور آپ اسے حاصل کریں گے۔ دیکھیں، ہم ایمان سے چلتے ہیں، دیکھنے یا جذبات سے نہیں۔ تو ہم خدا کی مرضی کے مطابق کچھ مانگتے ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے روحانی دنیا میں اسے حاصل کر لیا ہے، جبکہ میں اب اسے پانے کے انتظار میں ہوں، جو کہ ایک امتحان کا وقت ہے۔ میں اس پر ایمان رکھتی ہوں، اس پر ایمان رکھتی ہوں۔ میرے والد جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، 80 سال کی عمر میں ان کی نئی پیدائش ہوئی، اور ہم نے یعنی ڈیو اور میں نے بپتسمہ دیا، اور میں نے ان کی زندگی میں تبدیلی دیکھی۔ جانتے میں نے اس شخص کی نجات کے لیے تقریباً 30 برس دعا کی ہے۔ جی 30 برس تک۔ آپ ایمان رکھتے ہیں اور آپ ایمان میں قائم رہتے ہیں، مانگتے ہیں اور آپ مانگتے رہتے ہیں۔ مرکز 16 باب کی 16ویں آیت، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ کس پر ایمان لائیں؟ ایمان اس بات پر کہ یسوع ہی مسیح ہے، کہ اس نے آپ کے گناہ اٹھائے، کہ وہ آپ کے لیے صلیب پر موا، اس نے آپ کے اور میرے گناہوں کا قرض اتارا، اس نے آپ کا حساب خدا کے ساتھ متوازن کر دیا۔ اور اگر آپ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آپ نجات پائیں گے۔ رومیو 15:13 مجھے پسند ہے۔ اب پس خدا جو امید کا چشمہ ہے، وہ امید کا خدا ہے، وہ نا امیدی کا خدا نہیں ہے بلکہ امید کا۔ تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، جو کہ ہر جگہ ہے، معمور کرے۔ ایک مرتبہ میں بہت اداس تھی اور بہت مایوس محسوس کر رہی تھی اور اپنی ساری خوشی کھو چکی تھی، وجہ جانے بغیر۔ خدا مجھے رومیو 15:13 آیت پر لے آیا اور اس نے کہا، تم ایسا اس لیے محسوس کر رہی ہو کیونکہ تم نے ایمان رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ میں شک کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں ابلیس آپ کو شک کرنے پر اکسائے گا، وہ آپ سے جھوٹ بولے گا اور وہ آپ کے سامنے ہر منفی چیز رکھ دے گا جو وہ سوچ سکتا ہے، جو کبھی آپ کے ساتھ پیش آیا ہو۔ دیکھا، اگر خدا تمہاری پرواہ کرتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ اب دیکھو، تم اس کے ہونے کا کب سے انتظار کر رہی تھی، اور دیکھو ہر کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لیکن تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا۔ آپ کو یاد ہے ابلیس کو یہ کہنا کہ ابلیس تم جھوٹے ہو، اور میرا یہ ایمان ہے کہ خدا کا کلام سچا ہے۔ یعقوب 2:23، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ زبردست۔ ابراہیم کس چیز پر ایمان رکھتا تھا؟ کچھ ایسا جو سمجھ میں نہیں آنے والا تھا۔ خدا نے اسے اپنا گھر چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اور اس نے اسے بتایا کہ وہ مالدار ہو جائے گا اور اس کی اولاد کو بڑھائے گا۔ یہ سب وعدے، یہ صرف تصور کریں کہ خدا نے کہا اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، لیکن اس کا ایمان خدا پر تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ خدا اس کی رہنمائی کرے گا اور اس کے آگے چلے گا، اور یہ کہ خدا اسے اولاد دے گا۔ آپ جانتے ہیں، اور جب اس کے بیٹا پیدا ہوا، وہ اور اس کی بیوی بچہ جننے کی عمر سے گزر چکے تھے۔ لکھا ہے کہ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا۔ وہ خدا پر ایمان رکھتا رہا اور آخر کار اس کی اولاد ہو گئی۔ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ ہم ایمان کے ساتھ خدا کے ساتھ راست باز ٹھہرتے ہیں۔ عبرانیوں 11:6، ہمیں خدا کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔
میرا یہ ایمان ہے کہ خدا اس وقت اس کمرے میں موجود ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ مجھ میں رہتا ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ ہر ایماندار کے اندر رہتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا نے ہمارے لیے بہت سی اچھی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، لیکن آپ کو اس کے ساتھ متفق ہونا ہوگا، خدا کے ساتھ اتفاق رکھنا ہوگا اور ابلیس کے ساتھ ختم کرنا ہوگا۔ اعمال 16:31 انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور مجھے عبرانیوں 4:3 بہت پسند ہے، لکھا ہے اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ اہم ہے کیونکہ دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو کہ پریشانی اور دباؤ میں ہیں، وہ نہایت تھکے ہوئے ہیں اور فکروں سے چور ہیں، ہر طرح کی فکر، پریشانی اور دکھوں میں، اور پھر بھی انہیں خدا کے آرام میں داخل ہونا پسند نہیں۔ اور اب میں یہاں پر لیٹ کر تھوڑی دیر سونے کی بات نہیں کر رہی، یہ آرام اندرونی آرام ہے۔ دراصل جب آپ اصل زبان میں خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ کام سے آرام نہیں بلکہ کام میں آرام ہے۔ آپ دیکھیں میں اس وقت کام کر رہی ہوں، آپ یقین کریں یا نہیں، یہ محنت کا کام ہے۔ جانتے ہیں میں کام کرتے ہوئے آرام محسوس کیوں کرتی ہوں؟ کیونکہ مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ کیا یہ آپ کو پسند آئے گا یا نہیں، مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ آپ مجھے پسند کریں گے۔ میں نے اپنا کام کر لیا، میں نے مطالعہ کیا، اب میں یہاں پر خدا پر بھروسہ کر کے آئی کہ وہ باقی کا کام کر لے گا۔ آپ خدا کے آرام میں داخل ہو سکتے ہیں، یہی آرام ہے جسے آپ نے حاصل کرنا ہے۔ ہم مسیح میں اپنی حیثیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور میں اس کا آغاز ایسے کرنا چاہوں گی کہ ایماندار ہوتے ہوئے ہم دراصل 2 جگہ پر جیتے ہیں۔ خدا 2 جگہوں پر موجود ہے، آپ میں اور آسمان پر موجود ہے، جیسے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، لکھا ہے ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ جی میرے پاؤں تو اس جگہ پر ہیں۔ میں کچھ منٹ میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں گی جس میں لکھا ہے آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تو میں یہاں اور وہاں کیسے ہو سکتی ہوں؟ جی میں جسمانی طور پر یہاں ہوں، لیکن روحانی طور پر میرا دل پہلے ہی آسمان پر ہے۔ میں جانتی ہوں کہ جب یہ دنیا چھوڑ کر جانے کا میرا وقت آئے گا تو میں کہاں ہوں گی؟ میں دنیا میں ہونے والی چیزوں سے خوفزدہ نہیں ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ خدا نے ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، اور اگر ہم اس پر ایمان رکھیں تو وہ ہماری دیکھ بھال کرے گا۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی خوف میں گزار دیتے ہیں۔ دیکھیے افسیوں 1 کی 17 سے 23 تک، اور میں ساتھ ساتھ انہیں سمجھاتی جاؤں گی کہ ہمارے خداوند پولس نے کہا کہ ہمارے خداوند، مجھے یہ نہایت پسند ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے۔ جی آپ جانتے ہیں ہم غیر ضروری چیزیں پانے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ چیزیں ہمارے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہوتی۔ آپ میں سے کتنے لوگ حکمت اور مکاشفہ اور خدا کو بہتر جاننے کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اور ان میں سے شاید بہت کم لوگ ہیں جو ان باتوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بجائے لوگ شادی یا ساتھی کے تبدیل ہونے یا ایک مختلف نوکری کے لیے یا زیادہ پیسے کمانے کے لیے یا بہت سی مختلف چیزوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کے لیے دعا کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارے پاس زیادہ حکمت ہوگی تو ہم جان لیں گے کہ انہیں کیسے کرنا ہے، ان کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب ہم خدا کو بہتر جان پائیں گے، ہم جلد ہی جان جائیں گے کہ کب ابلیس ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے اور کب خدا ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے دیکھیں، خدا ہمیشہ کسی چیز کے بارے میں سوچنے اور صحیح فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو وقت دے گا۔ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم جلد بازی میں فیصلے کریں۔ تو جیسا کہ وہ سب چیزیں جو آپ ٹی وی پر سنتے ہیں، اگر آپ اگلے 3 منٹ میں کال کریں گے تو آپ آرڈر کے ساتھ تحفہ بھی حاصل کریں گے، لیکن آپ کو اگلے 3 منٹ میں کال کرنی ہے۔ جی مجھے 3 منٹ میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کسی مفت چیز کو پانے کے لیے شاید انکار کر دوں، بجائے اس کے کہ غلطی کر کے کسی ایسی چیز پر پیسے خرچ کروں جس پر نہیں کرنے چاہیے تھے، کیونکہ مجھے پتا چلا کہ یہ 3 منٹ میں کرنا ہے۔ جب میں خریداری کے لیے گئی تھی تو میں اس چیز سے گزری تھی کہ سیل لگی ہے اور 45 منٹ میں دکان بند ہونے والی ہے، اور آج رات یہ سیل ختم ہو جائے گی۔ یقیناً میں یہ سیل چھوڑ دوں گی اور اس کے بارے میں سوچوں گی بھی نہیں۔ واحد طریقہ جس کے ذریعے ہم درست فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم رک کر اس کے بارے میں سوچیں۔ آپ خدا کو جانے بغیر یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ پولوس نے کہا اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو معلوم کروں۔ ہمیں خدا کے کردار کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کب کام کر رہا ہے اور ابلیس کب کام کر رہا ہے۔
اس نے کہا اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس یسوع ہے تو آپ کے پاس امید ہوگی۔ شاید ابھی آپ کی زندگی میں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن آپ امید رکھ سکتے ہیں، اور امید کا مطلب ہے اچھی چیزوں کی توقع کرنا۔ میں ہر صبح یہ کہتی ہوں میرے ساتھ آج کچھ اچھا ہوگا اور میرے ذریعے آج کچھ اچھا ہوگا۔ میں ایک منفی بد مزاج بوڑھی عورت نہیں بننا چاہتی جو کہ ہر وقت منفی باتیں سوچتی رہتی ہے اور ہر چیز کو ایک منفی نظر سے ہی دیکھتی ہے، اور میں ایسی ہوا کرتی تھی۔ اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ آپ کے پاس میراث ہے، آپ یسوع کے ساتھ میراث میں حصے دار ہیں، اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ سب کچھ جو خدا کی طرف سے یسوع کو دیا گیا ہے وہ ہمارا بھی ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ وہی قوت جو اس میں بستی ہے، جس نے اسے مردوں میں سے جلایا، آپ میں بھی بستی ہے، تو یہ آپ کے فانی بدن کو سرگرم کر دے گی۔ میں یہاں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ قوت جس نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا آپ میں بستی ہے۔ جی، مجھ میں بستی ہے، تو ہمیں پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے میں یہ نہیں کر سکتی، یہ بہت مشکل ہے، میں بہت کمزور ہوں، یہ بہت مشکل ہے۔ نہیں، ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو خدا ہمیں کرنے کو کہتا ہے، لیکن ہمیں اس کے کلام کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ جب اس نے ہمارے گناہوں کی صفائی مکمل کر لی اور ہمارے جرم سے چھٹکارا حاصل کیا تو وہ بیٹھ گیا۔ آپ جانتے ہیں خدا نے 6 دن میں دنیا تخلیق کی، اور جب وہ تمام کر چکا تھا تو اس نے آرام کیا۔ خدا نے اس لیے آرام نہیں کیا کیونکہ وہ تھک چکا تھا، بلکہ اس نے ہمیں نمونہ دیا۔ ہمیں 7 دن میں سے 1 دن لینا ہے اور آرام کرنا ہے، جسمانی بدن کو، روح کو آرام دینا ہے۔ اور یسوع جب اس کا کام ختم ہوا وہ آسمان پر چڑھ گیا، اور بائبل میں لکھا ہے وہ بیٹھ گیا۔ اس میں اہمیت ہے کہ وہ بیٹھ گیا، وہ آرام میں داخل ہوا، اس نے اپنا کام ختم کر لیا۔ لیکن زیادہ اچھی خبر تو یہ ہے کہ بائبل کہتی ہے ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو اگر وہ بیٹھا ہے تو ہم بیٹھے ہیں۔ رومیو 6، پس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی۔ جب وہ جلایا گیا ہم جلائے گئے۔ سب کچھ جو یسوع حاصل کرتا ہے ہم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس میں ہیں اور وہ ہم میں ہے۔ جانتے ہیں جب آپ اس پر مسلسل سوچیں تو یہ آپ کو ممکن طور پر شادمان کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے کلسیوں پہلے باب کو پڑھا، لکھا ہے اس بھید کی جو تمام زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا، لیکن اب اس کے ان مقدسوں پر ظاہر ہوا، اور میں نے سوچا صرف میں مسیح میں نہیں بلکہ وہ مجھ میں زندہ بھی ہے۔ یہ کتنا زبردست ہے! یہ آپ کو خدا کے نزدیک لے جائے گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی تجربہ نہ کیا ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب خدا کے آرام میں داخل ہوں، اور بائبل میں لکھا ہے کہ ہم ایمان کے ذریعے خدا کے آرام میں داخل ہوتے ہیں۔ بیابان میں اسرائیلی اپنی نافرمانی کے باعث کبھی خدا کے آرام میں داخل نہ ہوئے۔ وہ نافرمان تھے کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ درست ایمان رکھتے ہیں تو درست جیتے ہیں، اگر آپ غلط پر ایمان رکھتے ہیں تو غلط کرتے ہیں۔ یہ کام سے آرام نہیں بلکہ کام میں آرام ہے۔ عبرانیوں 3:18، اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوا ان کے جنہوں نے نافرمانی کی، وہ ایمان نہ رکھنے کے باعث داخل نہ ہو سکے۔ اب چاہے آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، شاید آپ نے نوکری کھو دی، آپ نہیں جانتے کہ اب آپ کیا کریں گے۔ جی، پہلی آزمائش پریشان ہونا، میں اسے سمجھ سکتی ہوں۔ ہمیں اکثر پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ ان سے بچنے کا واحد حل اپنی بائبل کو نکالنا اور آیات کو دیکھنا ہے کہ خدا نے کیسے میری دیکھ بھال کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو مجھے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ خدا کے کلام میں قوت ہے کہ وہ اس خوف کو ختم کر دے گا جو مجھے قابو کر رہا ہے۔ تو آپ یا تو پریشانی کے بارے میں مسلسل سوچ کر اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ میں ایک نوکری کی تلاش کیسے کروں گی؟ میں نئی نوکری کہاں تلاش کروں گی؟ میں کیا کروں گی؟ ہم قرضے میں ڈوب جائیں گے۔
हम घर खो देंगे वो बदसूरत झूठ जो इब्लीस आपको बताने की कोशिश करता है। या आप कह सकते नहीं, मैं खुदा पर ईमान रखूंगी, वो मेरी देखभाल करेगा, वही मेरी जरूरियात पूरी करेगा, वो मुझे नौकरी तलाश करने में मदद करेगा। कोई आम नौकरी नहीं, बल्कि पहली नौकरी से भी ज्यादा अच्छी नौकरी तलाश करने में मदद करेगा। जब आप उस पर ईमान लाते हैं तो तब आप उसके आराम में दाखिल हो सकते हैं। तो हर वक्त परेशान होने के बजाय और हर किस्म के लोगों को हर किस्म की मनफी बात कहने के बजाय आप खुदा के आराम में दाखिल हो सकते हैं। खुदा आपकी परेशानी पर काम करेगा। आप यकीनन एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। नौकरी के लिए दुआ कर सकते हैं। वो सब करें जो आप इसे हासिल करने के लिए कर सकते हैं। खुदा पर एतमाद रखते हुए इंटरव्यू के लिए जाएं ताकि आप कामयाब हों। इब्लीस को फिक्र और परेशानी के जरिए अपनी जिंदगी खराब हरगिज ना करने दें। खुद को खुदा के सुपुर्द करें और खुदा के कलाम में उसके वादों पर ईमान रखें, लेकिन कलाम का मुताला किए बगैर आप उसके वादों को नहीं जान पाएंगे।